بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے ناظرین کو اقرا اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے اور نیک کاموں میں مشغول ہوں گے۔ میں آج اپنے سامعین کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ گوش گزار کرنا چاہوں گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام کے ان مصائب میں سے ہے جن کی تلافی نہ ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ جس دن وہ مسلمان ہوئے، دین الہی کی شوق تو عزت بڑھ گئی اور اپنے عہد خلافت میں تو وہ کام کیے جن کی نظیر چشم فلک نے نہیں دیکھی، اور جس دن دنیا سے رخصت ہوئے مسلمانوں کا اقبال بھی رخصت ہو گیا۔ مختصر حال آپ کی شہادت کا یہ ہے کہ جب آپ اپنے آخری حج سے واپس ہوئے تو وادی محسب میں اپنی چادر سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ چاند کی طرف جو نظر کی تو اس کی روشنی اور اس کی تنویر آپ کو بہت اچھی معلوم ہوئی۔ فرمایا کہ دیکھو، ابتدا میں یہ کمزور تھا، پھر بڑھتے بڑھتے یہ پورا ہوا اور اب پھر گھٹنا شروع ہو گیا۔ یہی حال دنیا میں تمام چیزوں کا ہے۔ پھر دعا مانگی کہ اے اللہ، میری ریت بہت بڑھ گئی ہے اور میں اب کمزور ہو گیا ہوں۔ خداوند قبل اس کے کہ مجھ سے فرائض خلافت میں کچھ قصور ہو، مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ اس کے بعد مدینہ میں پہنچ کر آپ نے خواب دیکھا کہ ایک مرغ نے آپ کے شکم مبارک میں 3 چونچیں ماری۔ آپ نے خواب لوگوں سے بیان کیا اور فرمایا کہ اب میری موت قریب ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک روز اپنے معمول کے مطابق بہت سویرے نماز کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سونے والوں کو اپنے درے سے جگاتے تھے۔ مسجد پہنچ کر نمازیوں کی صفیں درست کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اس کے بعد نماز شروع فرماتے تھے اور نماز میں بڑی بڑی سورتیں پڑھتے تھے۔ اس روز بھی آپ نے ایسا ہی کیا۔ نماز ویسے ہی آپ نے شروع کی تھی، صرف تکبیر تحریمہ کہنے پائے تھے کہ ایک مجوسی کافر ابو لولو جو حضرت مغیرہ کا غلام تھا، ایک زہر آلود خنجر لیے ہوئے مسجد کی محراب میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ کے شکم مبارک میں 3 زخم اس خنجر کے لگائے۔ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آگے بڑھ کر امامت کی اور مختصر نماز پڑھ کر سلام پھیرا۔ ابو لولو نے چاہا کہ کسی طرح مسجد سے باہر نکل کر بھاگ جائے، مگر نمازوں کی صفیں مثل دیوار کے حائل تھی، ان سے نکل جانا آسان نہ تھا، لہٰذا اس نے اور صحابیوں کو بھی زخمی کرنا شروع کر دیا۔ 13 صحابی زخمی، جن میں 7 جاں بر نہ ہو سکے۔ اتنے میں نماز ختم ہو گئی اور ابو لولو پکڑ لیا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں تو اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ اتنا بڑا عظیم واقعہ ہوا مگر کسی مسلمان نے نماز نہیں توڑی۔ نماز پورے اطمینان کے ساتھ ختم کی گئی۔ نماز کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لوگ ان کے مکان پر لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا اور آپ نے فجر کی نماز اسی حالت میں ادا کی۔ سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کہ میرا قاتل کون ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو لولو مجوسی کافر۔ یہ سن کر آپ نے تکبیر ایسی بلند آواز سے کہی کہ باہر تک آواز آ گئی اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک کافر کے ہاتھ سے مجھے شہادت ہوئی۔ یہ ابو لولو ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ شکایت لے کر گیا تھا کہ میرے مالک نے مجھ پر محصول زیادہ باندھا ہے، آپ اس میں کمی کرا دیجئے۔ آپ نے محصول کی تعداد دریافت کی اور پوچھا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ تو اس نے کہا، میں چکی بناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کام کا کرنے والا عرب میں تیرے سوا کوئی نہیں ہے، لہٰذا یہ محصول کام کے لحاظ سے زائد نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک چکی ہمارے لیے بھی بنا دے۔ اس نے کہا، بہت اچھا، آپ کے لیے ایسی عمدہ چکی بنا کر دوں گا کہ تمام دنیا میں اس کی شہرت ہوگی۔ اسی وقت سے ابو لولو نے ایک خنجر بنایا اور اس کو زہر میں ڈبونا شروع کیا اور اسی فکر میں رہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حادثے کی خبر نے تمام مدینہ میں کوہرام برپا کر دیا تھا۔ تمام مہاجرین و انصار آپ کو گھیرے ہوئے بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کاش ہماری عمریں آپ کو دے دی جائیں، آپ ابھی اسلام کی خدمت کے لیے قائم رہیں۔ دوا اور علاج کی بھی کوشش کی گئی مگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ جب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا کہ آپ کی توقع نہیں ہے، اس وقت عجیب حالت سب کی تھی۔ سب نے جا کر آپ سے کہا کہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔
آپ نے کتاب اللہ کی پیروی کی اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر امام نماز بنا دیا۔ فرمایا میرے بعد 3 دن کے اندر اندر خلیفہ کا انتخاب کر لینا۔ پھر اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے بعد سلام کے عرض کرو کہ یہ میری دلی خواہش ہے کہ میں اپنے صاحبین کے ساتھ دفن کیا جاؤں۔ اگر آپ کو اس میں کچھ تکلیف یا نقصان ہو تو پھر جنت البقیع میرے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر گئے اور ام المومنین کو پیغام پہنچایا۔ انہوں نے فرمایا وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی مگر میں ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ جس وقت یہ خوشخبری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پہنچائی تو آپ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری سب سے بڑی خواہش یہی تھی، وہ بھی اس نے پوری کر دی۔ اس کے بعد پھر نزاع کی حالت شروع ہو گئی۔ اسی حالت میں ایک جوان آپ کے پاس آیا جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے بھتیجے ازار ٹخنوں سے اونچی رکھا کرو، اس میں کپڑا بھی صاف رہتا ہے اور خدا کی اطاعت بھی ہے۔ جب آپ کا جنازہ نماز کے لیے لایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پہلے سے یہی خیال تھا، آپ کا مدفن بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا، کیونکہ میں سنا کرتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بات میں اپنے ذکر کے ساتھ آپ دونوں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خدا سے دعا مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ جیسا نامہ اعمال حضرت عمر بن خطاب کا ہے میرا نامہ اعمال بھی ایسا ہو۔ 27 ذی الحجہ کو بروز چہارشنبہ کو زخمی ہوئے تھے اور 5ویں دن یکم محرم کو بروز یکشنبہ بعمر 63 سال رحلت فرمائی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور خاص روضہ نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ اس روضہ مقدسہ کے اندر صرف 3 قبریں ہیں، ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، دوسری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تیسری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی۔ اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔